سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ مولانا صاحب ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو ہندو ایک کہتا کہ بھائی اب میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میں بڑا مطلب کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے، دیں گے آپ سے بات کریں؟ کوئی لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے انڈیا پاکستان کو، کوئی پیس کا میسیج، کوئی پیار کا میسیج؟ زیادہ تر پاکستان کو ہی مطلب بیٹھ گیا، جیسے پاکستان میں دہشت گردی ابھی ادھر سے انڈین بھی آئے تھے، میں نے دیکھا ہے لبرٹی مارکیٹ کے اندر انڈین آگے وہ تعریفیں کر کے جا رہے ہیں، یار ادھر تو کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے۔ ہلو السلام علیکم گائز، دس از مزمل قریشی ہیئر اینڈ یو آر آن مائی چینل ڈیلی سویگ۔ تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے مولویوں کے پاس جاؤں گا، ملاس کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ ایک مولوی ہندو کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، کہ آپ کی بہت ریکویسٹ تھی اس ویڈیو کے اوپر کہ پاکستانی مولوی ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، تو یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا کیا انفارمیشن ملتی ہے آپ کو اس ویڈیو سے۔ چلے پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو گائز ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے۔ سر کرتے کیا ہیں؟ میں تو امام مسجد ہوں۔ مولوی صاحب میرا بیسک آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک مولوی ہندو کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک مولوی سے ہٹ کے نا سب سے پہلے نا انسانیت ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو، ضروری نہیں کہ ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی بھی مذہب ہے، سب سے پہلے نا انسانیت ہے۔ میں ہندو نہیں، ہر اقلیت کے بارے میں وہ سوچ رکھتا ہوں جو قرآن نے دی ہے۔ زبردست، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو؟ اسلام سے پہلے اقلیت کو کسی نے اتنے حقوق نہیں دیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیے گئے۔ مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم اور اقلیت ہم کہتے ہیں غیر مسلموں کو جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، تو ایک اقلیت کا وہی اس کو حق ملا انصاف میں، امن میں، عدل میں اور اس کے تحفظ میں، سیاسی اور سماجی تحفظ میں، جو ہے نا خلیفۃ المسلمین کو یا امام مسجد کو حاصل ہے۔ زبردست۔ تو ایک نان مسلم کا مسلمان کے ساتھ کیا حقوق ہے، کیا بات چیت ہے، کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ تاکہ ہمارے ویورز کو، جو ہمارے نان مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر ظلم کرتے ہیں یا ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ کیا بیسس ہے، کس بیس کے اوپر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کہاں پر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے ان اقلیت برادری کا جو ہے نا یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ تفریق یا یہ نقصان وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم شریعت کی روح سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلام پر عمل کریں، مثال کے طور پر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف میں جو ہے نا مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں، تو چاہے جس قسم کا کیس ہو اس کو غیر مسلم کو اس کا حق ملنا چاہیے، مسلمان کو زیادہ حق نہیں ملنا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح مسلمان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اس کی سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی میں جان، مال، اولاد، ان تینوں چیزوں کو تحفظ حاصل رہے گا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بعینی یہی تحفظ اللہ تعالیٰ نے اقلیتوں کو دیا ہوا ہے کہ جیسے خلیفۃ المسلمین یا امام مسجد یا مفتی صاحب یا ہمارا جو مذہبی رہنما ہے اس کو اور اس کی فیملی کو جو تحفظ اسلام نے دیا ہے اور جو حقوق اس کو دیے ہیں وہ یہاں پہ ایک غیر مسلم کو بھی دیے ہوئے ہیں۔ نان مسلم اگر فار ایگزامپل کہ آپ کے گھر میں کچھ آپ کے ساتھ کھانا جائز ہے یا اس کے ساتھ چلنا پھرنا جائز ہے یا کیا جائز ہے؟ اب فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو ہندو ایک کہتا کہ بھائی اب میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، میں بڑا مطلب کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پناہ چاہیے، دیں گے آپ؟ بالکل، مسلمان اور ہندو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم نہ ہو تو اس کو پناہ دینا بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہونے سے یہ مراد ہے کہ کوئی اللہ، رسول، قرآن اور صحابہ کی توہین کرے پھر کہے کہ مجھے امن دو، تو یہ اگر مسلمان کرے اس کو بھی نہیں ملے گا، اور ہندو یا غیر مسلم کرے اس کو بھی نہیں ملے گا۔ مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر انسانیت ہے۔ جب تک آپ کسی انسان کے مذہب کو ٹھوس نہیں پہنچاتے، کسی انسان کے خدا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بھی ارشاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، بس وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے۔ جب تک وہ بندہ تمہارے خدا کو برا نہیں کہے تب تک مطلب کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہر قسم کے کام کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، اس کو پناہ بھی دے سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل، اصل بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو وگرنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ دوسری بات یہ کہ انسانی طور پہ ہم سب برابر ہیں، ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے، کالے کو سفید پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کے پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام پر عمل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کرے گا۔
अच्छा, बहुत सारी खबरें ये आती हैं कि हिंदू समझते हैं कि मुसलमान एवं ही चढ़ दौड़ते हैं। अगर जब आप क्या वजह है कि अगर मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा है, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फ़िलानी बंदा लड़ा है, ये क्या वजह है? देखें, असल में इस्लाम का रास्ता बंद करने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, और आपको पता है कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो इसलिए जो असल बुराइयों की और जराइम की जड़ है उस पर तो कोई बात नहीं करता, और मुसलमान को और कुरान को और इस्लाम वालों को बदनाम करने के लिए मामूली सी बात को ना इशू बनाते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदू ये समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो आम चरिंद परिंद के और ऊँटों के और घोड़ों के और जो हैवानात हैं उनके हुकूक भी बयान फरमाए कि उन पे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लादना नहीं है, उनको थकाना नहीं है, उनको खुराक पूरी देनी है। तो जब जानवरों के बारे में हमारा दीन ये कहता है तो हम कैसे एक इंसान को जो है ना तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का मैसेज, कोई प्यार का मैसेज? मेरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के आवाम से और हुकूमतों से ये दरख्वास्त है, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये उनकी अपनी बात, लेकिन कुरान को एज़ आ निज़ाम हम अपने ऊपर नाफिज करें। इसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी फ़लाह है और मुसलमानों के लिए भी, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की फ़लाह होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेज दी आपने हमें। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को ये कहता है कि जहाँ पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो? देखें कि किसी मज़हब को भी इस मज़हब पर इजाज़त नहीं देता आप उसको मार दो, पकड़ के ये कर दो, वो कर दो। आपको लगता है कि अगर ये अफवाह है, ये जो बात फैली हुई है, ये अफवाह है? बहुत बड़ी अफवाह है। उसके बाद इस्लाम क्या कहता है कि हिंदुओं के बारे में, उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उनसे बात कैसी करनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? आप ना सिर्फ हिंदुओं को बीच में ना सिर्फ ऐड करें कि अक़लियतों के बारे में। हाँ जी, देखें कि जो भी मज़हब है ना, जो भी मज़हब, इस्लाम जो कहता है ना सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले ही बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है, इंसानियत के साथ हम अच्छा नाता। अलबत्ता जब किसी के मज़हब को हम बुरा कहेंगे ना, मज़ाहिर कोई भी अगर मुस्लिम किसी के मज़हब को बुरा कहता तो उसे जवाबन आगे से जवाब आना उसको, वो हमारे मज़हब को बुरा कहेगा। इस तरह कोई अगर हिंदू है, कोई ईसाई है, जब वो हमारे इस्लाम को बुरा कहेगा, अगर वो कुछ ऐसी बातें करेगा, फिर तो हम भैया उससे प्यार से बात करने राज़ी नहीं है। पैगाम ये आपने पहले ये सवाल में से पूछा कि इस तरह क्यों है कि मुसलमान कत्ल करते हैं। भैया पूरी कितने मुसलमान ममालिक हैं, दुबई के अंदर मुसलमान का ममालिक नहीं, सऊदीया नहीं, मतलब कितने पाकिस्तान नहीं, कितने ममालिक हैं। कौन सी यार ममालिक में जाके देखते हैं कत्ल वगैरह हो रहे हैं। अगर ज़्यादातर पाकिस्तान को ही मतलब बैठ गया, जैसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अभी इधर से इंडियन भी आए थे, मैंने देखा लिबर्टी मार्केट के अंदर इंडियन आ गए, वो तारीफ़ें करके जा रहे हैं। यार इधर तो कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। वो हमारा पैगाम यही है भैया, इस तरह गलत अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं कि हर मतलब बात करने से पहले ना बात की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू।